مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حدیث کی اس کتاب کا سلسلہ جو شروع کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے قریب تر اپنی زندگی گزاریں. ہم احادیث کی تشریح اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گھر گھر میں قرآن و سنت کا نور داخل ہو سکے، تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی سنت کے مطابق بسر کر سکے. اور جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں یا حب رسول کی بات کرتے ہیں یا ایمان بالرسول کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جزوی، کنڈیشنل یا کوئی کسی خاص پہلو میں محبت کریں، جیسے کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ نماز، طہارت، وضو کے مسئلے میں ہم سنت پر بات کرتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر وہی شخص جو مسجد میں بڑی بحث کرتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی، اگرچہ کہ یہ جذبہ وہاں اس کے لیے بہت اچھا ہے، مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ وہی شخص جب گھر میں آتا ہے تو سنت کو بھول جاتا ہے. بطور شوہر، بطور باپ، بطور ذمہ دار کے میری کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیسے مجھے گھر میں زندگی بسر کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہماری معزز خواتین جب گھروں میں زندگی گزارتی ہیں تو وہ بھول جاتی ہیں کہ سنت کی تعلیمات ایک مسلمان عورت کے لیے کیا ہے، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو یا بیٹی کے، ہر صورت میں اس کے لیے سنت ساتھ چل رہی ہے. مگر ہم نے سنت کو محدود کر دیا بعض لمیٹڈ مسائل کے لیے. بالفاظ دیگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ مسجد میں ہیں میں آپ کو رسول مانتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اس لیے آپ کے طریقے کے مطابق میں ٹھہروں گا، رکوع سجود سب معلوم کروں گا سنت کیا ہے. مگر جب میں گھر میں چلا جاؤں آپ کی سنت سے میری زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں مارکیٹ میں جاؤں خرید و فروخت کے وہ اصول اپناؤں گا جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ مارکیٹ میں سنت پر عمل کروں. ایک آدمی جب سیاست کے ایوانوں میں جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں وہاں سنت پر عمل نہیں کرتا. ایک آدمی نکاح، طلاق، خلا، اس طرح کے مسائل ہوں تو وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر ہم کون سی سنت کو مانتے ہیں؟ کیا یہ حب رسول کا سچا تقاضا ہے؟ کیا ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کا دعویٰ کرے، یہ بات اس کے لیے جائز اور درست ہے؟ اس لیے ہماری گزارش ہے تمام معززین سے، تمام بہنوں سے کہ آپ قرآن و سنت سے حقیقی محبت کرنے والے بنیں، قرآن اور سنت کو سمجھیے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے تاکہ قرآن و سنت کی خوشبو اور مہک سے ہمارا گھر معطر ہو، ہمارا علاقہ آس پاس میں اس کی خوشبو دیکھنے میں آئے. الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور آپ کی سنتوں کو محدثین کرام نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ ایک جگہ محفوظ کر دیا. احادیث کا ذخیرہ کتابوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. پھر ان کتابوں سے مختلف مجموعے وجود میں آئے، سلیکشنز آف احادیث. کسی نے اپنے کسی خاص عنوان کے تحت احادیث جمع کی، کسی نے اپنے ذوق کے مطابق کچھ احادیث جمع کی گئیں. انہی میں سے ایک مجموعہ ہے بلوغ المرام، جس کا ترتیب کے ساتھ ہم نے مطالعہ اور اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا. ہر باب کے تحت جو احادیث پیش کی گئی ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے رہے. اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ مجموعہ مرتب کیا ہے.
کوشش کیجئے کہ یہ کتاب جو انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، عربی میں بھی اس کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں اور اردو میں بھی ہے، آپ اس کو پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی سنت رسول سے کتنی قریب ہے۔ اگر کہیں کوئی دوری کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، اور زندگی کا کوئی معاملہ چاہے خوشی کا ہو یا غمی کا ایسے نہ ہونے پائے جو سنت کے خلاف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہو۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، یہی ایمان بالرسالہ کا تقاضا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ اسلام میں شادی بیاہ کے آداب، پھر اس کے بعد طلاق، خلا اور سپریشن کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ہماری اس سلسلے میں اس وقت بھی گزارش تھی اور اب بھی گزارش ہے کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والے دنیا بھر میں معزز بھائیوں اور بہنوں سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ طلاق اور خلا کے بارے میں آپ کوشش کیجئے کہ ہم جو باتیں بتا رہے ہیں اس سے سبق سیکھیں، اور اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی اتفاق پیش آ گیا تو اپنے علاقے کے معتبر عالم دین سے ضرور رجوع کیجیے، کیونکہ طلاق کے مسائل بڑی نزاکت چاہتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو پھر سارا جواب بھی بدل سکتا ہے۔ مگر جیسے ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بھی گزارش کی کہ آپ کسی بھی عالم دین کے پاس جائیں، مگر یہ معلوم کریں کہ اسے اس فیلڈ میں معلومات ہیں اور وہ حالات حاضرہ کے متعلق جانتا بھی ہے، اس لیے کہ سپریشن، طلاق اور پھر اسی طرح سے بچوں کی پرورش، ان مسائل میں ہر جگہ کے اپنے مقامی قوانین بھی ہیں۔ شرعی قوانین تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں، لیکن مقامی قوانین کی اپنی نزاکتیں ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں شوق سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، وہاں کے قوانین اور وہاں کی عدلیہ کا جو سسٹم ہے، یورپ اور مغربی ممالک کی عدلیہ کا جو سسٹم اس سلسلے میں ہے، طلاق، سپریشن وغیرہ کے مسائل میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس لیے جب تک مقامی قوانین سے اچھی طرح واقفیت نہ ہو، کبھی کنفیوژن ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے کہ متعلقہ عدالت میں اس سلسلے میں کیا قانون ہے، تاکہ آپ کا کوئی اقدام جگ ہسائی کا باعث نہ بن جائے۔ مفتیان کرام سے بہت ہی احترام کے ساتھ التماس ہے کہ شرعی مسائل اور خاص طور پر اس طرح کے مسائل میں عجلت کے ساتھ فتویٰ نہ دیں، کیونکہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی علوم میں مہارت کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی گہری نظر رکھتا ہو، ورنہ اس کا فتویٰ ادھورا یا نامکمل سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ باتیں کی ہیں سپریشن کے حوالے سے، پھر زہار کے حوالے سے، مگر آگے جو ہمارے سامنے اس وقت عنوان ہے، چونکہ بہت ہی حساس نوعیت کا یہ عنوان ہے، جس کو لعان کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو لعنت کے ذریعے سے ختم کرنا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتانا پسند کریں گے کہ شادی بیاہ ایک مقدس بندھن ہے، اور اس کی بنیاد کامیاب شادی کے لیے باہمی اعتماد یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر شوہر کو بیوی پر سے اعتماد اٹھ جائے، یا بیوی کو شوہر کے اخلاق پر اعتبار نہ ہو، تو وہاں اچھا گھرانہ وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ بیوی کے بارے میں واچ کرتے رہیں گے کہ اس کے اخلاق درست ہیں یا نہیں ہیں، اور یہی شک بیوی کو اگر شوہر کے بارے میں ہو جائے، دونوں کے لیے نقصان دہ بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے کامیاب گھرانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی فضا ہو، اعتبار ہو، اعتماد ہو۔ کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے، کوئی ایسی بات نہ کیجیے جس کی وجہ سے آپ کے شوہر کو آپ کے اخلاق کے بارے میں شبہ ہونے لگے، یا آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کے متعلق شک و شبے کا شکار ہو۔ کلیئر ہونا چاہیے میاں بیوی کو، اور میاں بیوی کے درمیان یہ رازدارانہ زندگی نہیں کہ بیوی شوہر سے کچھ چھپانے کی کوشش کرے، شوہر بیوی سے کچھ چھپانے کی کوشش کرے۔ بھلا آپ کے لیے کیوں ایسی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ اپنے شوہر سے چھپانے کے لیے موبائل فون باتھ روم میں لے جائیں اور وہاں بیٹھ کر بات کریں؟ کیا آپ بات کر رہی ہیں؟ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اور یہ کیا انداز آپ کا شوہر کو آپ کے خلاف بدچلنی کی طرف، شک و شبے کی طرف نہیں لے جائے گا؟
ہو سکتا ہے آپ کا کسی سے اچھے مقصد کے لیے گفتگو ہو رہی ہو، کانٹریکٹ ہو، مگر یہ انداز کہ بیوی گھر میں رہتی ہوئی شوہر کی موجودگی میں شوہر کے سامنے فون کرنے کے بجائے اگر باتھ روم میں جا کر فون کر رہی ہو تو شوہر کے ذہن میں تو غلط فہمی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے شوہر اپنے گھر میں اجنبیوں کی طرح رہے اور وہ اپنی بیوی سے چیزیں چھپانے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ اپنی ویلٹ، اپنی پاکٹ جیب میں جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرے، تو باہمی اعتماد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک کے اندر یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اسی کی وجہ سے باہمی اعتماد خراب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز، ہر وہ بات جس سے شک و شبہ پیدا ہو میاں بیوی دونوں کے درمیان، اس کو اوائڈ کریں، اس سے پرہیز کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ کلیئر رہے شوہر کے سامنے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے سامنے کلیئر رہے، تاکہ وہ جو بعد میں بری باتیں ہیں، نتیجہ جو بہت ہی ڈینجر اور سیریس نتیجہ ہے، وہ نہ آنے پائے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ رسول اکرم کا لایا ہوا دین انسان نوازی کا بحر بے کرا ہے۔ انسانیت کے تمام مسائل کا حل اسلام کی تعلیمات میں نہاں ہے۔ مولانا اعجاز اسلم۔ جاننے کے لیے دیکھیے بھلائی اور نیکی کا پیغام لیے اسلام ساری انسانیت کے لیے، ہر پیر شام 5:30 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر پیر رات 8 بجے انڈیا میں اور شام 5:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ کامیاب زندگی کے لیے دونوں کا باہمی، یعنی میاں بیوی کا، شوہر اور وائف کا باہمی اعتبار، اعتماد، ایک دوسرے پر ٹرسٹ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے چیزیں چھپانے کی کوشش کرے تو شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شوہر اگر بیوی سے چیزیں چھپانے کی کوشش کرے تو شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر اعتبار کریں، اعتماد کریں۔ قرآن کریم میں میاں اور بیوی کے بارے میں ایک بڑی عجیب و غریب تعبیر کی گئی، اس کو آپ غور فرمائیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو جیسے لباس اور باڈی کا تعلق ہے۔ یعنی آدمی جب کپڑا پہنتا ہے تو جسمانی عیوب کو کپڑا چھپا دیتا ہے، اسی طرح سے سردی، گرمی، موسمی اثرات سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے، کپڑے کی خاصیت ہے۔ قرآن کریم میں میاں بیوی کے رشتے کو اس طرح سے پیش کیا گیا جیسے باڈی اور کپڑے کی مثال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے دکھ درد کو سمجھنے والا بنے اور اس کی مدد کرنے والا بنے، جیسے کپڑا اس کے عیوب کو ڈھانک دیتا ہے یا اس کے لیے موسمی اثرات سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔
اور یہی بات شوہر کے لیے بھی ہے کہ بیوی ایسے گھر میں ایٹیٹیوڈ اختیار کرے کہ شوہر اگر کچھ زیادہ دیر کے لیے باہر جائے تو اس کو بے کلی اور بے چینی محسوس ہو، اور وہ یہ کوشش کرے کہ جلدی سے جلدی میں گھر پہنچوں، کیونکہ گھر میں جو اس کو سکون مل رہا ہے باہر نہ ملے۔ اگر شوہر گھر کے بجائے باہر وقت گزارنے کو زیادہ پسند کرے تو سمجھیے کہ آپ کے اندر کوئی خرابی ہے، سمجھیے کہ گھر کے ماحول میں کوئی کمزوری ہے۔ اسی لیے شوہر چاہتا ہے کہ گھر کے بجائے اگر میرے چند منٹ باہر نکل جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کی بروقت اصلاح نہ کی جائے تو پھر یہ اسی طرح تباہی کی شکل میں باتیں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح آگے چلنے سے پہلے ہماری ایک اور ایڈوائز ہوگی دنیا بھر میں ہمارے معزز بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ کبھی میاں بیوی کو چاہیے کہ اچھے انداز سے گھر میں بیٹھ کر مختلف عنوانات پر مختلف باتیں کیا کریں، گھریلو مسائل پر، بچوں کے مسائل پر اور اس طرح کی مختلف چیزوں پر، تاکہ ایک دوسرے کے درمیان پیار و محبت کی بھی فضا قائم ہو سکے اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھ سکے۔ آپ اس سے مشورہ کر رہے ہیں، وہ آپ سے مشورہ کر رہی ہے، آپ اس سے تھوڑا سا اوپن ہو کر بات کر رہے ہیں، وہ آپ سے اوپن ہو کر بات کر رہی ہے۔ یہ تربیت کا غلط انداز، خلاف سنت انداز ہوگا کہ ہم گھر پر جائیں تو صرف اس طرح کے اپنے حکم چلانے کی عادی ہو کر جائیں کہ ڈکٹیٹرشپ، کہ ڈو اور ڈونٹ کی زبان استعمال کریں، کہ بیوی کے سامنے ہم صرف یہی لہجہ اختیار کریں کہ بس جیسے ہم حاکم ہیں اور وہ محکومہ ہیں۔ یہ اسلوب کسی بھی طرح اس کا دل جیتنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دونوں کو تھوڑا سا نرم ہونا پڑے گا۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائے جس کو ہم کہتے ہیں ویلکمنگ ایٹماسفیئر، یعنی گھر کا ماحول ایسا ہو جس کو دیکھ کر شوہر کو خوشی ہو، شوہر اپنی دلچسپی کے ساتھ گھر میں آنا پسند کرے۔ اگر دونوں طرف سے یہ بات ہوگی تو وہ جو برائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی اور یا پیدا ہی نہیں ہوں گی۔ اب ان تمہیدی گزارشات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے جو لعان کا باب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اس کے تعلقات کسی اور مرد کے ساتھ ہیں تو اب وہ کیا کرے؟ شریعت نے اس سلسلے میں کچھ رول بتائے ہیں اور اس کے مطابق وہ لعان کر سکتا ہے۔ مثلا اگر شوہر یہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری بیوی کے غلط کسی آدمیوں کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ جو بتایا گیا، لیکن اس طریقے سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 4، ہماری یہ بھی گزارش ہے سب سے، خاص طور پر جو شادی شدہ جوڑا ہے، ایک بار کم سے کم ایک بار سورہ نور کا شروع کا حصہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سورہ نور اس کے اندر کچھ قوانین بتائے گئے اور کچھ آداب بھی بتائے گئے جس کا گہرا تعلق ہے میاں بیوی کی زندگی کے ساتھ۔ پہلے یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر یا کوئی اور عورت پر خواہ مخواہ کے الزام لگا دیتا ہے، پاک دامن کوئی عورت ہے اس پر الزام لگا دیتا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے خاص طور پر کسی بھی پاک دامن عام عورت ہے اس پر، تو آپ 4 گواہ پیش کریں، یعنی اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہوں کو لانا ضروری ہے۔ نہ پیش کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اسلامی اگر حکومت ہو تو ایسا شخص جو کسی عورت پر جو پاک دامن ہو الزام لگا دیتا ہے تو 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، پبلک میں ٹھہرا کر کے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک پاک دامن عورت پر الزام لگایا، لہٰذا اس کی گواہی ناقابل قبول ہوگی۔ اگر وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو سزا ہے وہ اس سے زیادہ سخت سزا ہے۔ اب آپ دیکھیے کیوں اتنی سخت سزا رکھی گئی، 80 کوڑے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، اس کی گواہی ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس لیے کہ ایک لڑکی یا ایک عورت کی زندگی میں اس کے اخلاق اور اس کی سیرت یہی تو سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس کے اخلاق کو داغدار کر دیتے ہیں، ڈیمیج کر دیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے تو زندگی موت کے برابر ہو جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کسی بھی معزز بہن کے خلاف کوئی زبان درازی کرنے سے پہلے، الزام تراشی سے پہلے 1 نہیں 10 بار آدمی کو سوچنا چاہیے۔ کیا وہ گواہ لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا، مت کھولیے اپنی زبان، اپنے شک و شبے کی بنیاد پر، امیجینیشن کی بنیاد پر
کسی کو آپ اس طرح کا الزام لگا دیں کہ اس کی وجہ سے اس کا پورا فیوچر خراب ہو جائے. اب ایک لڑکی کے بارے میں اگر یہ ہو کہ وہ غلط کردار کی ہے، کون شادی کرے گا اس سے؟ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، اس کے خاندان کی بدنامی، اور آپ اس کا سبب بنے. اس لیے کہا گیا کہ بہت سوچ سمجھ کر، اگر یہ آپ کے پاس واقعی کنفرم خبر ہے پھر تو آپ آگے بڑھیں، ورنہ آگے بڑھیں گے اسلامی حکومت اتنی سخت سزا دے گی. اس کے بعد جو میاں بیوی کے درمیان اگر اس طرح کی چیز ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری بیوی کے تعلقات کسی کے ساتھ ہیں، تو وہ اس کو ختم کر سکتا ہے، اس نکاح کو. تو اس کا طریقہ جو بتایا گیا اس کے اندر، جو مختلف احادیث ذکر کی گئیں، پہلے وہ حاکم کے پاس، ذمہ دار کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں. 4 بار قسم کھا کر کہے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. اس مسئلے میں قسم کھا کر 4 بار یہ کہے گا. اور اس کے بعد بیوی اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ الزام ہے مجھ پر کہ میرے غلط تعلقات کسی شخص کے ساتھ نہیں ہیں، شوہر جھوٹ بول رہا ہے، تو بیوی کے لیے کیا ہے؟ وہ قسم کھا کر 4 بار کہے گی کہ میرا شوہر اللہ کی قسم جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. اور 5ویں بار کہے گی اگر وہ سچ بول رہا ہے تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، یعنی اپنے آپ پر لعنت. اور اسی طرح سے شوہر اپنے آپ پر لعنت کر رہا ہے. اسی کو لعان کہتے ہیں، لعنت کرنا. اگر اس طرح سے دونوں قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کے بعد شادی ختم ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گا، ڈیزالویشن آف میرج. اس کے بعد اب وہ اکٹھے رہ نہیں سکتے، کیونکہ دونوں نے قسم اٹھائی ہے. وہ بھی قسم کھا رہی ہے اور یہ بھی قسم کھا رہا ہے. اگر ایک قسم کھایا، شوہر قسم کھاتا ہے اور بیوی کہتی ہے میں جواباً قسم نہیں کھاؤں گی، تو بیوی کے خلاف حد جاری کی جائے گی کہ واقعی پھر الزام جو لگایا گیا وہ سچا ہے. اس لیے اس پر اسلامی جو حد ہے زنا کی وہ نافذ کی جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلامی حکومت اگر ہو تو اس میں زنا کی سزا کیا ہے. اگر میں پوچھ لوں تھوڑی دیر میں تو آپ میں سے کوئی ایک بھائی آپ بتا دیں گے. سنسار کرنا، اس کو پتھر سے مار کے ختم کر دینا. سنسار، رجم کر دینا. یعنی اگر کوئی اس طرح زناکاری کرے، چونکہ وہ شادی شدہ ہے تو شادی شدہ اگر زانی ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ پتھر مار کر ہلاک کر دینا. لیکن یہ سزا نافذ کہاں ہوگی؟ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے یا اس کے لیے کچھ اصول ہیں؟ یہ جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہیں پہ نافذ ہوئے گا. ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. جہاں پہ اسلامی حکومت ہے حاکم ہی یہ چیز کر سکتا ہے. ماشاء اللہ. اگر تو اسلامی قانون ہے تو وہیں پر یہ امپلیمنٹ ہوگا. اس لیے دوسری جگہ جہاں اسلامی قانون نہیں ہے، اسلامی ملک نہیں ہم کہہ رہے ہیں، اسلامی قانون جہاں نافذ ہے. ویسے تو بہت سے مسلم ملک ہیں لیکن جو اسلام کو نہیں مانتے یا اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ان سے ہماری بات نہیں ہے. جہاں اسلامی قانون ہے، خاص طور پر ان کی عدلیہ میں، اور وہاں پر اسلام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور اس کی سزا نافذ کی جاتی ہے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو بھی اسلامی سزائیں ہیں وہیں پر نافذ کی جائیں گی. اس بارے میں اگر کوئی اور بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو پہلے کر لیں. آپ کچھ پوچھیں. شیخ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگانے سے پہلے 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، لیکن اگر اس بندے نے صرف اکیلے نے دیکھا ہے اور وہ بات سچ بول رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر بندہ اکیلا ہو اور اس کے پاس گواہ نہ ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی بھی لڑکی کے بارے میں، عورت کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیے، اس کو نصیحت کیجئے، لیکن آپ جا کر حکمران وقت کے پاس یا عدالت میں یا قاضی کے سامنے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. آپ نے جو دیکھا آپ کے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اسی لیے آپ اس کو سمجھا دیجیے. اور آج کے زمانے میں تو ابھی موبائل وغیرہ ٹیکنالوجی ایک دم عام ہے، اس نے اگر اس کی کلپ بنا لی تو؟ ہاں، یہ ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اگر اس کی کوئی فلم بنا لی جائے فوری طور پر تو اس کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسے ایویڈنس ہیں جس کو قاضی قبول کر سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے. لیکن آج کل جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں ہو کہ اس زمانے میں کٹ اینڈ پیسٹ یہ بہت عام ہے. خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں فلم انڈسٹری میں یہ چیز بہت زیادہ عام چلی آ رہی ہے. 3 گھنٹے کی فلم بنتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے شوٹنگ 1 سال ہوتی رہے، اور اس میں کتنے منظر حذف کیے جاتے ہیں، کتنے جوڑے جاتے ہیں.
پھر اس کو جوڑ کر جب پیش کیا جاتا ہے عام آدمی فرق نہیں کر سکتا کہ اس میں کہاں پیچ اپ کیا گیا، کہاں کیا جوڑا گیا. تو کسی کی بھی تصویر لے کر کسی کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. باڈی کسی کی ہوگی، دھڑ کسی اور کا ہوگا، اسی طرح سے کوئی اور بات ہو سکتی ہے. تو یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے، صرف پکچر دیکھ کر فیصلہ نہ کریں بلکہ وہ اوریجنل پکچر ہے یا اس کے اندر اسی طرح کی کوئی کٹنگ اور پیسٹنگ کا کام کیا گیا ہے. چونکہ ابھی ہمارے بہت سارے سوالات ہیں لیکن ہمارا وقت چونکہ محدود ہے، یہیں پر ہمیں اپنے لیکچر کو روکنا پڑے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انتظار کیجئے. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس عنوان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي